بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ محمد عمران تتا پانی سے آج گوئی ندیری محترم محمد آصف شدائی صاحب کے گھر میں موجود ہوں۔ آصف شدائی صاحب 41 سال 2 ماہ اور 13 دن فتنہ قادیانیت میں رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت نصیب کی اور یہ 19 مارچ 2016 کو توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آصف شدائی صاحب کی والدہ پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، تو آصف شدائی صاحب نے ان کی جنازے میں شرکت نہیں کی۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ والدہ کی جنازے میں شرکت نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ جناب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت، اور دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور اللہ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ تو دیکھیں جماعت احمدیہ کا جو بانی ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے قرآن کا انکار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا انکار کیا ہے، اور جو آپ نے سوال مجھے کیا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ پر کے جنازے میں کیوں نہیں گئے، جنازہ مسلمان کا ہے، اور قرآن کی روشنی میں مسلمان کا بھائی ہے، کوئی کافر، منافق، مشرک یا مرتد یا زندیق کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ بے شک وہ خونی رشتے سے میرے رشتہ دار تھے، میری ماں تھی، لیکن دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھی، کیونکہ میں نے 41 سال 2 ماہ 13 دن کفر میں گزارے۔ قرآن کی روشنی میں کافر تھا، منافق تھا، فاسق تھا، حدیث مبارکہ کی روشنی میں مرتد تھا، اور 19 مارچ 2016 کو جیسے آپ نے ذکر کیا اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوا۔ قرآن نے مسلمان کو بھائی بھائی کہا ہے، کسی کافر مشرک کو بھائی بھائی نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ ان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے۔ اگر آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو ترجمہ پیش کروں قرآنی آیات مبارکہ کا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 84 میں ہے، اور ان میں سے کسی کی میت پر، یعنی جو مسلمان کی میت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کافر اور منافق کی میت پر ہم نہیں جا سکتے، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہیں۔ تو قادیانی قرآن و حدیث کے منکر ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پنڈال سجا ہوا ہے قادیانیوں کی کتب کا میرے پاس، تو میں نے قادیانی کتب پڑھ کر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوا ہوں۔ دین اسلام قرآن ذکر کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کسی مشرک کے لیے دعا بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو نہیں علم تو میں حاض مسلم بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر قرآنی آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھیں، اگر کسی بندے کو عربی نہیں آتی تو وہ قرآن کی آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر جو ہے 113 ہے، نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، اور جب کہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ لہذا قرآن کی روشنی میں جس چیز سے منع کیا ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے قرآن ہے، تو میرے لیے رہنمائی قرآن و حدیث ہے، اس لیے میں ان کے جنازے میں نہیں گیا، اور نہ میں نے دعا بخشش کی دعا کی۔ میں نے تو افسوس بھی نہیں کیا، کیونکہ مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا، جو میرے نبی کا نہیں میں اس کا نہیں۔ یہ تو ایک ماں ہے، یہاں پہ اربوں مائیں ہوں تو میں ذات مصطفیٰ پر قربان کروں۔ یہ جو نام کے مسلمان ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ کو دعا مانگنی چاہیے، آپ کو یہ کرنی چاہیے۔ افسوس کہ یہ مجھے بتاتے کہ آپ نے 41 سال 2 ماہ 13 دن کے بعد اسلام قبول کیا، قرآن یہ بات کر رہا ہے، نبی کا فرمان یہ بات کر رہا ہے، لیکن آج تک کسی مسلمان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے قرآنی آیات مبارکہ پیش کرتے یا حدیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے بتاتے۔ آج تک مجھے کسی مسلمان نے یہ بات نہیں کہی۔ تو قرآن کہتا ہے المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان کا بھائی ہے۔ میں وہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں، قرآن نے کسی کافر کو، مشرک کو یا منافق کو یا فاسق کو یہ نہیں کہا کہ آپ بھائی بھائی ہیں، لیکن قرآن نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو سورۃ عمران آیت نمبر 113، سورۃ حجر آیت نمبر 47، سورۃ بقرہ آیت نمبر 220، سورۃ توبہ آیت نمبر 11، سورۃ احزاب آیت نمبر 5، سورۃ الحجرات
آیت نمبر 10 سورت بقرہ، آیت نمبر 178 سورت الحشر آیت نمبر 10 چیک کر لیں اور بتائیں قرآن نے کس کا، ہم نے تو قرآن کے لیے، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے حجت قرآن ہے، نہ کہ کسی بندے کی بات۔ نور حق شمع کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا مٹا سکتا ہے کون۔ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ سے ہم یہ پوچھیں کہ والدین کا اولاد پر بڑا حق ہوتا ہے، یعنی ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا، تو آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کی، آپ ان کا ادب و احترام کیا، فتنہ قادیانیت میں تھے تو اس وقت تو کرتے تھے، لیکن جب سے آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ان کے اور آپ کے حالات کیسے رہے؟ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور دل سے، یہ میرے جو ہے نا میرے سامنے یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک میں نے اپنی جولی میں رکھا ہے اور مجھے دین مصطفیٰ پر فخر ہے۔ شاید جس دن سے میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں فتنہ قادیانیت میں تھا تو میں والدہ کے آگے شاید بول جاتا رہا ہوں، لیکن جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے صرف دین مصطفیٰ کی بات کی ہے، قرآن کی روشنی میں ان کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کھولیں تو اس کو چیک کریں، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15، تو اس میں یہ بات ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان سے اچھا سلوک کروں، بلکہ میرے بیوی بچوں نے بھی اچھی کوشش کی ہے اس بات پر، کیونکہ میرے لیے ہدایت قرآن ہے، میری رہنمائی قرآن ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس وقت ان کا جو ہے نا روح پرواز ہوا تو وہاں موجود تھا میں، اور میں نے ان کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ان کے منہ میں پانی ڈالا تو